بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں شیئر کرنی ہیں دو۔ حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے جناب۔ اور دوسری خبر تو جی ہاں مجھے پتہ ہے، آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا، پڑھ لیا، اس کی تو بےتابی ہوگی کہ امکان ہے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی کل کی ریلی میں کچھ حکومتی ارکان کوئی جوائن کرنے والے ہیں، کوئی خیر میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ جناب آ جائیں پہلی خبر پر۔ اٹک سے ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، 2 سیٹوں پہ جیتے تھے ابتدان، پھر اس کے بعد ایک چھوڑ دی تھی۔ اچھا، طاہر صادق صاحب ان کا نام ہے، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا ہے، یہ کل پرسوں، کہ اچھا بڑی عجیب بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی مہنگائی، انہوں نے بڑا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا فارمولا بتایا ہے، ایک فارمولا مہنگائی کو کنٹرول کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، جانتے ہیں الیکٹیبلز ہیں، جی ہاں، یہ نہ سمجھے کہ میجر ریٹائرڈ ہے تو کچھ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں۔ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب الیکٹیبلز ہیں، ادھر سے ادھر بھی آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں وہ نہیں کہوں گا کہ جو عام طور پہ سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں لوٹا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، لیکن اب ایم این اے ہیں، ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہر ایک دکان پر ایک فوجی جوان کو کھڑا کیا جائے۔ کیوں؟ بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے، بلکہ میں کہتا ہوں بڑی مضحکہ خیز بات کر دی۔ اور جناب طاہر صادق صاحب نے فرمایا ایم این اے نے کہ لوگ ان کے احترام میں ویسے 20 روپے چھوڑ دیں گے، اس سے مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں میں اب کیا کہوں، اب اس کو میجر صاحب اپنا طاہر صادق صاحب قابل احترام ہے، وہ کہتے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا جائے اور ہر دکان پہ کھڑا کیا جائے، ان کے احترام میں 20 روپے دکاندار چھوڑ دے۔ اب یہ حالت رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے اگر اتنی نوبت آ گئی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرحدوں سے اپنی پاک فوج کو بلا کے پھر دکانوں پہ کھڑا کر دیں کہ جناب حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ مہنگائی کنٹرول کر لو۔ یار کیا کہنے۔ اور جب دکانوں پر ہم نے فوجی جوانوں کو کھڑا کرنا ہے تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میجر صاحب کہ پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہے طاہر صادق صاحب، وہ کیا یہ آپ لوگ سارے یہ چنے بیچنے آئے ہیں معذرت کے ساتھ؟ جب انہوں نے دکانوں پر کنسیشن کرانے، اچھا پھر یہ ایسے کنسیشن ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بات وہی ہے کہ میں وہی کہوں گا کہ اگر گل اتھے ہی آ گئی ہے تو پھر تسی نواز شریف نے صلح کر لو، ٹھیک ہے نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے تو ہوگا نا۔ اچھا، ساتھ یہ بھی کہا، جی ہاں، جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ناکام، ساتھ یہ بھی کہا طاہر صادق صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، بھائی میں تو ان کے بیان کو کوٹ کر رہا ہوں، خود کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ میجر صاحب نکل رہی نہیں، نکل چکی ہیں۔ صحیح ہو گیا نا، یہ مہنگائی کا طوفان۔ اور بھائی اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ اتنی گمبھیر، وہ میں بتاتا ہوں بھائی آپ کو بہت جلدی پڑی، مجھے پتہ ہے آپ کو بہت جلدی ہے جناب کہ ظفر نقوی صاحب جلدی وہ بتائیں کہ اپوزیشن کی کل مریم نواز صاحبہ کی ریلی میں کون جوائن کرنے لگا ہے۔ بہت بڑی بریکنگ میں بتاتا ہوں، تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جیسے مثال ہوتی ہے نا کہ ایک بوری میں چھید ہو جائے، ایک بوری میں سوراخ ہو جائے، اس کے بعد اس میں جتنے بھی گندم دانے وغیرہ کچھ بھی ڈالیں نا، آپ اللہ کرے پورا ٹرک ڈال دیں، وہ نکل کے نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کہوں گا کہ بادی النظر میں مبینہ طور پہ لگتا ایسے ہے کہ حکومت کا بھی کوئی ایسا ہی حال ہو گیا ہے۔ بھائی وہ قرضہ جو پچھلوں نے 5 سالوں میں لیا، اس سے بڑھ کے قرضہ 2 سالوں میں لے لیا گیا، پھر بھی کچھ نہیں بنا، پھر بھی عوام کے ساتھ مذاق۔ اچھا یہ ہے جی ہمیں تسلی دینے کے لیے اب تسلی تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، اس کو آنکھوں میں دھول جھونکنا کہہ سکتے ہیں۔ دھول جھونکنے کے لیے، اپنی طرح سے بے وقوف بنانے کے لیے عوام کو کہا جب مہنگائی کا نوٹس لے لیا، مہنگائی پہ اجلاس ہو رہا ہے، مہنگائی پہ کبھی نہ بیٹھ رہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب چیزیں، اب میں کیا کروں، جیسے ہی نوٹس ہوتا ہے اگلے دن وہ چیز یا تو وہ غائب ہو جاتی ہیں یا وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں۔ بھائی اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کہیں کہ خدا کے لیے وہ نوٹس نہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اجلاس یا نوٹس سے بھی کبھی مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پانی کا نل پکڑیں،
کسی پر ڈالنا شروع کر دیں اور آگے بندے سے کہیں کہ اگر تو اسے گیلا ہوا نا تو تجھ پہ جرمانہ ہوگا یا تیری خیر نہیں ہے. یہ ایسے کب ایسے ہوتا ہے یار؟ اب میں تو حیران ہوں پاکستان میں مہنگائی. اچھا اب آئی ایم ایف کی کل رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کہتی ہے یعنی کہ یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جس سے ہم نے قرض بھی لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا اس سال. یہ حالت ہے. 1 کروڑ نوکری والوں نے دھڑا دھڑ نکل گئے جناب. یہ ابھی ریسنٹلی کل کی بات ہے، پی ٹی وی کے 150 یعنی 150 ملازمین کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا. وہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے ایک کلپ لگایا ہوا ہے اپنے ٹویٹر پہ، عمران خان صاحب کا پرانا کلپ نا. تو وہ جب خان صاحب نا بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، وہ جناب اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی احتجاجی جلسے کا اور اس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں نا عوام کو. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں، ڈار صاحب نے وہ کلپ لگایا ہوا ہے اپنے ٹویٹر پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے عوام کو کہتے ہیں نکلو، مسلمان ہو تم، ہندو ہو تم، کوئی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو، نکلو، یہ ظلم ہے، یہ جو مہنگائی ہے نا یہ ظلم ہے، یہ بجلی کے بل نہ زیادہ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف نکلو، جہاد کرو. ڈار صاحب نے لکھا ہے جناب عمران خان صاحب کی بات سنو اور نکلو، کل بھی نکلو، ٹھیک ہے نا. اس جلسے میں کہتا ہوں مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی جب ٹیکسز کی بھرمار ہے، جب اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ المان الحفیظ، یعنی اس طریقے سے ٹیکسز کی مجھے وہ سلمان شاہ گیلانی صاحب ہیں نا، دیکھا ہوا ہے نا آپ نے نا، وہ ویسے تو مزاحیہ لکھتے ہیں لیکن ان کے مزاحیہ میں بھی وہ بہت زیادہ مطلب وہ ہوں یا باقی ہوں نا مزاحیہ، تو ان کے مزاحیہ شعراء میں بڑا سبق ہوتا ہے. انہوں نے ٹیکسز پہ ایک لکھا، میں اس کے کچھ منتخب، پھر اس کے بعد میں اس خبر پہ آتا ہوں، وہ منتخب اشعار میں وہ جو ہے نا ٹیکس پہ جتنا ٹیکس لگ گیا نا، وہ کہتے ہیں بھنگڑے اور دھمال پہ بھی ٹیکس لگ گیا، وائز کے کیلو کال پہ بھی ٹیکس لگ گیا، کھانے کے بعد دانتوں میں تیلا نہ پھیرنا، دانتوں کے ہے خلال پہ بھی ٹیکس لگ گیا، کھانا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا بھی مت، کھانا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا بھی مت، کیونکہ اب تو رال پہ بھی ٹیکس لگ گیا. وہ رال ٹپکتی ہے نا غریب بندے کی. پھر کہتے ہیں سلمان شاہ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ بچے تو پہلے 2 ہی تھے اچھے مگر یہ کیا، بچے تو پہلے 2 ہی تھے اچھے مگر یہ کیا، اب ایک نونہال پہ بھی ٹیکس لگ گیا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ کیوں اتنے ٹیکس لگ گئے، پوچھا جو یہ سوال، گیلانی اس سوال پہ بھی ٹیکس لگ گیا. اب ایسے 262% دوائیوں پہ ٹیکس لگے گا، اور آپ کہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ دوائیاں مہنگی بھی نہ ہوں، ہم ادھر نوٹس لے لیں ادھر اجلاس بلا لیں، اور ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو نل ادھر پکڑ کے کہیں کہ جی میں آپ پہ پانی پھینک رہا ہوں اور آپ اگر گیلے ہوئے تو آپ کی ایسی تیسی خیر نہیں ہے. آج ہیں جناب اگلی خبر پہ، آج ہیں گوجرانوالا ریلی کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ خبر آئی ذرائع سے آئی، خبر ذرائع سے آتی ہوتی ہے، خبر کو آپ تک پہنچانا ایمانداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے نام بھی پتہ چل گئے ہیں لیکن میں نام نہیں بتا رہا، اس کی بھی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا. میں کیوں نہیں بتا رہا تھا، ذرائع نے کہا ہے نام نہیں بتانے، لیکن یہ کبھی امکان ہے، بھائی امکان کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، امکان، پاسبلٹی، کبھی امکان ہے کہ گوجرانوالا کی جو کل کی ریلی ہے پی ڈی ایم کی، اپوزیشن کی، اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کی، وہ لاہور سے جو گوجرانوالا کہہ رہے ہیں کہ کچھ حکومتی ارکان اپوزیشن تحریک کو جوائن کرنے کی خبریں چل رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا یار یہ تو پھر ہواؤں کا رخ ہے نا، اس کا مطلب ہے ہواؤں کو. کہتے ہیں کوئی، میں نے پوچھا جی کتنے ہیں، انہوں نے کہا تقریباً کوئی 4 سے 5 لوگ. اچھا تو میں نے کہا پھر کیسے کیا، میں نے پھر فوراً میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی الیکٹیبلز ہیں، ہاں الیکٹیبلز ہیں. کہتے ہیں جناب، اچھا میں نے کہا چلیں کچھ تو بتا. اچھا خیر میں نے کہا تھا نا آنیسٹلی، یہ بھی میں نے آنیسٹلی کہا کہ نام مجھے پتا ہے، لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ نام بتانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی منع ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو بات یہ ہے کہ جناب الیکٹیبلز کہتے ہیں ہاں جی الیکٹیبلز ہیں، ہو سکتا ہے، چلے میں ایسے ہی شرمے کو تو ہو سکتا ہے کوئی اٹک سے ہو، کوئی توسا شریف سے ہو، کوئی کسی کا داماد ہو، کوئی ایک. جب انہوں نے مجھے یہ کہا نا سورس نے کہ کوئی ایک منسٹر صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا،
یعنی حکمرانی سلطانی کے شوق میں سمجھ آ گئے، کمیونسٹ صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح سے حکمرانی سلطانی کے شوق میں کوئی ایک اور MNA بھی ہیں، شاید جھنگ سیال کوٹ سے، کوئی اس طرح کے بھی ہوں، کوئی بہاڑی شیاڑی کے، کوئی قصور کے، کوئی لاہور کے، ٹھیک ہو گیا نا، اس طریقے کے نام ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ تو ہواؤں کے رخ والی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو ہواؤں کے رخ کا بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا یہ بڑا دور سے سونگ لیتے ہیں ہواؤں کے رخ کو۔ اچھا، میں نے کہا پھر الیکٹیبل، کہتے ہیں بہت سارے الیکٹیبلز نے ہواؤں کے رخ کو بہت دور سے سونگ لیا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور آگے اگر جو کچھ بھی ہوگا پھر اس کے بعد حکومت کس کی آنے والی ہے۔ اور پھر میں نے کل بتایا تھا کہ ایک اچھا میسج جو گیا ہے کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہوگا۔ اب کنٹرول ٹاور پہ اسی وجہ سے تنقید بھی کوئی نہیں کر رہا، آپ دیکھ تو رہی ہے نا، سمجھ آگے، ڈائریکٹ تنقید کنٹرول ٹاور پہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست فیصلہ کیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا اداروں کی عزت، ان کا اداروں کا وقار ہمارے ماتھے کا جھومر، ان کا اداروں کا، صرف اختلاف تو یہ تھا نا کہ جی اداروں کے کچھ کردار جو ہے نا سیاست میں نہ آئیں، تاکہ جس کی وجہ سے ادارہ جو ہے نا، لیکن جب ادارے اس طریقے کے خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا آنر، ہماری عزت وقار اس طریقے کا وہ جناب اپنے آپ کو نیوٹرل، وہ کر، نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل وہ میرے بھی ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، وہ ان کے بھی ہیں، وہ ان کے بھی ہیں، وہ سب کے ہیں۔ جب وہ سب کے بنیں گے پھر تنقید نہیں ہوگی۔ اور یہی میسج کیا انہوں نے، کہا کہ بھائی ہم نیوٹرل ہیں، بھائی ہم سب کے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جب سب کے ہیں تو پتہ چل گیا نا، میں نے گجرانوالہ سے متعدد لوگوں سے، انہوں نے کہا جی کسی اور کی طرف سے کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور پولیس کبھی ادھر ادھر کو گرفتاریاں، یہ چھاپے ماپے، یہ وہ کام نہیں ہوتا پولیس کا، پولیس نہیں اس طرح کے کام روک سکتی، یہ جلسے اور یہ جو ہے نا مطلب اس طریقے کے۔ تو پھر اس کے بعد جب موڈ دیکھا کہ یہ تو نیوٹرل ہیں، یہ تو بننا چاہتے ہیں کہ اچھا، کل ایک بندے نے مجھ سے بڑا اہم سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ کہتے ہیں کہ سر آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ نیوٹریلٹی صرف گجرانوالے کے جلسے یا ریلی تک ہے یا آگے بھی ہے؟ یہ بتاؤں گا بھائی، جلدی نہ کیا کریں، ساری باتیں ایک ہی ویڈیو میں نہ پوچھا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔